لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اس ادارے کے بانی جناب مولانا مناظر حسن صاحب ندوی جی توجہ، جناب مولانا منور سلطان صاحب ندوی جی توجہ، حکم صاحبان مجلس کرو. ابھی کچھ دیر پہلے مولانا مناظر صاحب تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ چلیں. میں نے کہا مولانا پہلا چیز چاہ رہا ہے میں کچھ دیر اور رکوں، شاید میرے سامنے مجلس کا اختتام ہو جائے. اتنی حسین مجلس، اتنی خوبصورت مجلس، اتنی اچھی آوازوں کے ساتھ اتنا اچھا کلام سننے کو مل رہا ہے. طبیعت نہیں چاہتی چھوڑنے کی، لیکن وقت کی تنگامنی اور وقت کی بیڑیاں پیروں میں کھڑی ہیں، جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے مجلس سے جڑا ہونا پڑ رہا ہے. میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ انعام سے ہمت افزائی ہے. سچی بات یہ ہے کہ جنہوں نے اپنا کلام پیش کیا بہت اعلیٰ درجے کا، اس لیے کہ نعت پاک بہت نازک ہے. میرا بھی جی چاہتا تھا میں بھی آپ ایک نعت پاک سنا تھا. میں نے سوچا تھا کہ میں بھی حق ادا کروں گا. میرے کو شرط ہے کہ میں ایک نعت پاک پیش کروں. میں انعام تو صحیح نہیں ہوں گا، لیکن جی چاہتا تھا میرا کہ میں بھی آپ کے سامنے ایک نعت پاک پیش کروں، لیکن وقت کی تنگامنی ہمیں اجازت نہیں رہتی. انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور ہم بھی آپ کو نعت پاک سنائیں گے. میں یہ کر رہا تھا کہ نعت پاک بہت نازک ہے. ایک حرف سے انسان کا مدعا بدل جاتا ہے. ادب سے بے ادبی پیدا ہو جاتی ہے، اطاعت سے نافرمانی پیدا ہو جاتی ہے. ادب نعت بہت کہنا بہت نازک ہے، بہت نازک ہے. ہمارے جن طلباء نے اشعار پیش کیے الحمدللہ ان اشعار میں خیال رکھا گیا ہے. اشعار سب کے اچھے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر منزل پر، ہر قدم پر، دنیا میں آخرت میں خوب کامیابی عطا فرمائے. میں مولانا مناظر صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کی کاوشوں کو، ان کی قربانیوں کو سلام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات اس چمن کی آگاہی فرمائے اور قیامت کے چلنے کے اسباب مہیا فرمائے. وآخر دعوانا دماغ بنا ہوا اب اعلان ہو، سب اعلان ہوگا، ضرور ہوگا. مسابقے کا آغاز اتنا اچھا تھا، انشاءاللہ اختتام بھی اتنا ہی اچھا ہوگا. تھوڑے دیر پہلے آپ نے اپنے آرزوؤں کو بڑی مشکل سے سمیٹا کہ صدر محترم کچھ سناتے، لیکن آپ کی آرزویں پوری ہونے والی. ہمارے درمیان جو ہمارے دو حکم صاحبان ہیں، آپ کے علم ہونا چاہیے کہ یہ دونوں بہت ہی باذوق، بہت سنجیدہ اور بہت اچھا پڑھنے کا ذوق ہے. تو ہم ابھی جہاں اپنے ان دونوں حکم صاحبان سے آج کے پروگرام کے تاثرات سنیں گے، وہیں جو آپ کی آرزو مچل کے رہ گئی، ہم آپ کی طرف سے گزارش کریں گے کہ تھوڑی سی بوند مچلتی آرزوؤں پہ پڑ جائے تاکہ آپ کا دل شاد کام ہو، خوشی کے وہ جذبات محسوس کریں جو محسوس کرنے سے رہیں. تو اختتام سے قبل اور اعلان سے قبل میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آج کا پروگرام جو مروہ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے اور دارین محققوں کے اشتراک سے منعقد ہوا، آپ سب نے بہت ہی شاندار، بہت ہی بہتر، بلکہ اتنا اچھا آپ لوگوں نے اپنا کلام پیش کیا کہ آپ سبوں کے چہروں پہ جو مسکراہٹ ہے وہ اس کی ترجمانی کر رہی ہے، الفاظ ترجمانی نہیں کر سکتے. جن دونوں اداروں کے ذمہ دار موجود ہیں، حکم صاحبان موجود ہیں، لہٰذا ہم ایک بار جگرے اپنے دونوں حکم صاحبان سے تاثرات اور کچھ ان کا کلام سننا چاہیں گے. لہٰذا میں سب سے پہلے اپنے دوست اور بھائی مولانا عبدالعزیز ندوی صاحب کی خدمت میں یہ گزارش پیش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں
اور مختصراً تأثر اور ان طلباء کے لیے کچھ اپنا کلام ضرور پیش کریں۔ مولانا عبدالعزیز بندی۔ آپ حضرات نے الحمدللہ بہت ہی عمدہ کلام پیش کیا ہے۔ یقین مانیے آپ سبھی حضرات کی جو کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، وہ قابل ستائش ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ آپ حضرات میں ویسے تو نعت نبی پڑھنا اپنے آپ میں بہت بڑی سعادت ہے، لیکن آپ میں سے بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں کہ جن کا کلام بہت ہی عمدہ، اچھی آواز اور اچھی کوشش ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ سبھی حضرات جن لوگوں نے بھی اس انداز میں بھی اپنے اشعار پیش کیے، اپنے کلام پیش کیے، اور آگے ترقی کریں اور آگے ترقی کے منزل کو پائیں۔ وقت بہت کم ہے، بہت زیادہ تفصیلات نہیں بتائے جا سکتے۔ ہمارے کرم فرما مولانا محمد سلطان صاحب کو حکم ہے تو میں یقین 2-3 اشعار آپ کے حوالے کروں گا۔ حالانکہ سچائی یہ ہے کہ یہ تو ان کی ذرہ نوازی ہے کہ انہوں نے مجھے ایسے مقام پہ فائز کر دیا جس کا میں قدری نہیں تھا۔ یہ ان کی محبت ہے۔ آپ حضرات میں سے کچھ ایسے ہیں اتنا عمدہ کلام پیش کیا ہے کہ میں ان کے پڑھنے کے بعد جرأت نہیں کر پا رہا کہ میں پڑھوں، لیکن چونکہ ہمارے کرم فرما کا حکم ہے تو 2-3 اشعار آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ کلیم عاجز بہت بڑے شاعر گزرے، آپ سبھی حضرات ان سے متعارف ہیں۔ انہیں کے چند اشعار پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ مدینے پہنچ گیا سرے عام کہیو، مدینے پہنچ گیا سرے شام